77 سے لے کر 79 تک، ٹھیک ہے، جنگلات اور جنگلات کی اہمیت، اس کو آج ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ جنگلات اور جنگلات کی اہمیت، سب سے پہلے جنگلات کی اقسام، ٹھیک ہے بیٹا، 3 اقسام ہیں جی۔ شمال مغربی علاقے، یہاں بھی جنگلات پائے جاتے ہیں بیٹا، پہاڑی دامنی علاقے، یہاں بھی جنگلات پائے جاتے ہیں، اور سدا بہار جنگلات، ٹھیک ہے بیٹا جی۔ پاکستان کے آب و ہوا میں فرق کی وجہ سے یہاں درج ذیل مختلف اقسام کے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ پاکستان کے کچھ شمالی اور شمال مغربی علاقوں میں اوسطاً بارش دوسرے علاقوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ ان علاقوں میں مری، ایبٹ آباد، ماسیرا، چترال، سوات اور دیر وغیرہ شامل ہیں۔ یہاں سدا بہار جنگلات پائے جاتے ہیں، جن میں دیودار، کیل، پرتل، سنوبر، شاہتوت، شاہ بلوط، اخروٹ اور کاٹھ کے درخت اہم ہیں۔ ان درختوں سے اعلیٰ قسم کی عمارتی لکڑی اور میوہ جات وغیرہ حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 2، پہاڑی دامنی علاقوں میں زیادہ تر پھلاحی، کاہو، جونڈ، بیر، توت اور سنبل کے درخت ملتے ہیں، جن میں پشاور، بردان، کوہاٹ، اٹک، راولپنڈی اور جہلم اور گجرات کے اضلاع شامل ہیں۔ اچھا بیٹا باکس دیکھیں، ایم سی کیوز کے لیے باکس بہت استعمال ہوتے ہیں بیٹا۔ خط استوا قریب دنیا کے نقشے پر گھنے ترین جنگلات پائے جاتے ہیں، جنہیں روف گارڈنز کہا جاتا ہے۔ روف گارڈنز سے کیا مراد ہے؟ خط استوا قریب دنیا کے گھنے ترین جنگلات پائے جاتے ہیں، جنہیں روف گارڈنز کہا جاتا ہے جی بیٹا۔ صوبہ بلوچستان میں کوئٹہ اور کلات ڈویژن میں زیادہ تر خاردار جھاڑیوں کے علاوہ معزو، چرگوزہ، توت اور پپلر کے درخت پائے جاتے ہیں۔ میدانی علاقوں میں دریائی وادیوں میں کچھ جنگلات موجود ہیں، جن میں شیشم، پاپلر، شاہتوت، سنبل، جامن، دھیک اور سفیدے وغیرہ کے درخت ملتے ہیں۔ ان علاقوں میں چھانگا مانگا، چوتری، ٹوبا ٹیک سنگھ، شورکوٹ، بہاولپور، توسا، سکھر، کوٹری اور گڈو شامل ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ یوں سمجھیں کہ یہ 5 قسم کے جنگلات ہیں، سدا بہار جنگلات، پہاڑی دامنی علاقوں والے جنگلات، ٹھیک ہے بیٹا، اور بلوچستان میں پائے جانے والے جنگلات، اور میدانی علاقے میں دریائی وادیوں میں پائے جانے والے جنگلات، ٹھیک ہے بھائی۔ تو اب جنگلات کی اہمیت، ٹھیک ہے بیٹا، جنگلات کی اہمیت۔ شمالی پہاڑی علاقوں میں زیادہ بارش ہوتی ہے، جس سے پہاڑی ڈھلانوں سے پانی بہتا ہوا دریاؤں میں گرتا ہے۔ جنگلات کا ڈھلوانوں پر ہونا، ٹھیک ہے بیٹا، جنگلات کا ڈھلوانوں پر ہونا کیا فائدہ دیتا ہے؟ پانی کے تیز بہاؤ میں آڑے آتا ہے، جس سے نہ صرف مٹی کا کٹاؤ رک جاتا ہے بلکہ پانی کی رفتار بھی کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جو ہے یہ سیلاب کی جو مصیبت ہے اس میں درخت ہمارے لیے، جنگلات ہمارے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اچھا بیٹا دوسرے نمبر پہ پاکستان میں توانائی کے وسائل کم ہیں، لہذا جنگلات کی لکڑی کوئلے کے میں دور کرتی ہے اور یہ لکڑی جلانے یا توانائی حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے جی بیٹا۔ توانائی حاصل کرنے کا ذریعہ، توانائی حاصل کرنے کا ذریعہ، سمجھ آ گیا بیٹا۔ تیسرے نمبر تک جنگلات سے حاصل کرنا لکڑی، فرنیچر، دوسری اشیاء بنانے کام آتی ہے، لہذا جنگلات ملک کی تجارت میں اہمیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جنگلات کسی بھی علاقے کی آب و ہوا کو خوشگوار بنا دیتے ہیں، درجہ حرارت کی شدت کو کم کر دیتے ہیں۔ جنگلات ماحولیاتی آلودگیوں، سموگ کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا جی۔ اسی طرح آگے دیکھیں، جنگلات کافی حد تک بارش برسانے کا باعث بنتے ہیں، جنگلات بارش برسانے کا باعث بنتے ہیں، شاباش۔ آگے بیٹے جی، کیونکہ ان کی موجودگی سے ہوا میں آبی بخارات کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے جو بارش کا باعث بنتے ہیں۔ درخت کی جڑیں مٹی کا آپس میں جکڑے رکھتی ہیں، جس سے پانی کے بہاؤ میں زرخیز مٹی اپنی جگہ پر موجود رہتی ہے۔ اس طرح زمین کی زرخیزی قائم رہتی ہے، زمین کی زرخیزی قائم رہتی ہے درختوں کی وجہ سے۔ اور ساتوں پر دیکھیں، جنگلات کے نام سے دیا اپنے ساتھ مٹی اور ریت کی بڑی مقدار بہا لے جاتے ہیں، جس سے ہمارے ڈیم اور ہماری مصنوعی جھیلیں جو پانی کا اہم ذریعہ ہیں وہ بھر سکتی ہیں، اور ہمارے پن بجلی کے منصوبے تباہ و برباد ہو سکتے ہیں۔
اچھا بیٹا آگے ہے سیمتھور، درخت سیمتھور زدہ علاقوں میں بہت کارآمد ہے کیونکہ زمین سے پانی جذب کر لیتے ہیں، جیسے زیر زمین پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور اس کی سطح نیچے چلی جاتی ہے۔ جی بیٹا پوائنٹ نمبر 9 دیکھیں، جنگلات سے حاصل ہونے لکڑی، جنگلات سے حاصل ہونے والی جڑی بوٹیاں ادویات بنانے کے کام آتی ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، جنگلات سے جڑی بوٹیاں ادویات بنانے کے کام آتی ہیں۔ اسی طرح بیٹا جنگلات سیاحت کو فروغ دیتے ہیں، جنگلات سیاحت کو فروغ دیتے ہیں اور پاکستان کے بہت سے شمالی اور شمال مغربی پہاڑی مقامات ایسے ہیں جو جنگلات کی وجہ سے صحت افزا ہیں۔ جی بیٹا آگے دیکھیں کہ جنگلی حیات کو بچانے کے لیے جنگلات ضروری ہیں، جنگلات جنگلی حیات چرند پرند کے لیے بہت ضروری ہیں۔ جی بیٹا آگے دیکھیں جنگلات میں مختلف اقسام کے پھل اور جانوروں کے لیے چارہ مہیا کرتے ہیں، چارے کی فراہمی، چارے کی فراہمی۔ جی جنگلات پاکستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، لاکھوں افراد کا روزگار جنگلات سے جڑا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، کچھ تو جائز طریقے سے جڑا ہوتا ہے اور کچھ ناجائز طریقے سے۔ ناجائز طریقے سے اس طرح کہ جتنے بھی یہ افسران ہوتے ہیں یہ اکثر لکڑیاں کاٹ کر بیچ کر کھا جاتے ہیں، تو یہ بیٹا قوم کو اور ملک کو خسارہ پہنچاتے ہیں۔ دیکھیں رزق وہی ملنا ہے جو مقدر میں لکھا ہے، حرام کر کریں یا حلال کر کے لیں۔ بہرحال جنگلات کے ساتھ لوگوں کے جو ہے روزگار جڑا ہوتا ہے۔ جنگلات لاکھ اور ریشم سازی کی صنعت کا ذریعہ ہے، نیز کمبیاں شہد اور ویکس بھی مہیا کرتے ہیں۔ جنگلات پلک یعنی گودا بنانے اور کاغذ بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے جنگلات میں اضافے کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں۔ شعبہ جنگلات اس سلسلے میں سرگرم عمل ہے۔ درخت لگانے کے لیے بڑے بڑے شہروں میں نرسریاں قائم کی گئی ہیں جہاں مناسب قیمت پر پودے دستیاب ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ ہمارا تفصیلی سوال بھی ہے۔ جی تفصیلی سوال نمبر 7 ہے، پاکستان میں جنگلات کی اقسام، اہمیت اور تحفظ۔ یہ پیج نمبر 77 سے 79 جنگلات کی اقسام اور اہمیت اور آخری 2 لائنیں حکومتی اقدامات۔ ٹھیک ہے بیٹے، تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ تو اس میں آپ نے ہوم ورک میں 5 MCQs اور 5 شارٹ کوئسچن جس کی پک میں آپ کو سینڈ کروں گا، آپ نے اپنا رف دستے پر اچھے طریقے سے لکھ کے مجھے سینڈ کرنی ہے۔ اس لیکچر میں اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو بیٹا آپ رابطہ کریں، ہمہ وقت ہم آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔